والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل ما خلق الله نوري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اللہ جل مجدہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیوں کا اہتمام کرنے، ولادت بسعادت کا اظہار کرنے، ولادت بسعادت کے ذکر خیر کا اہتمام کرنے کا موقع اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. یقیناً اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اس وحدہ لا شریک ذات نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقید حیات رکھا اور اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہو کر بجماعت نماز پڑھنے کا موقع بھی عنایت فرمایا. پھر باعث تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں اس جشن کا استقبال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی. معزز سامعین محترم، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکر گزار ہوں مسجد صوفی کے متولی سرپرست جناب محترم ہر دل عزیز صوفی نعیم صاحب حفیظ اللہ تعالیٰ کا، جنہوں نے ان چاند روزہ محافل جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام فرمایا اور اس فقیر کو یہاں طلب کیا گیا. ان چاند روزہ محافلوں میں – جس کا آج ہمارا پہلا اجلاس ہے،
ان 4 روزہ جلسوں کی سرپرستی مفکر اسلام زین الفقہاء شیخ الشیوخ حضرت العلامہ مولانا الحاج مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامع نظامیہ ادام اللہ فیوزہم العالیہ فرما رہے ہیں، اور ان اجلاس کی سیادت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ الحاج مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم العالیہ معتمد مجلس اشاعت العلوم جامع نظامیہ، اور ان اجلاس کی نگرانی ہماری اس مسجد کے متولی و سرپرست ہر دل عزیز جناب محترم صوفی نعیم صاحب حفظ اللہ تعالی فرما رہے ہیں۔ امام محترم بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جشن آمد رسول کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کروں، کیونکہ یہ فقیر تو اس قابل نہیں ہے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت بیان کر سکے، آپ کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا جا سکے، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات کا ذکر خیر کرنے سے مقاصر ہے، اس لیے کہ جس کا ذکر خود قرآن مقدس میں کیا جائے اور جس کا ذکر خود خدائے رب العالمین کر دے، اب اس کے بعد کسی اور ذاکر کی، کسی اور مدح کی ضرورت نہیں رہی کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کرے، آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرے۔ بس اتنا ہے کہ جب ربیع المنور کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا ہے، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تعالی ہماری مرتی ہوئی زندگیوں میں پھر سے ایک مرتبہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، تاکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری نجات ہو جائے۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، وہ مرد مومن، وہ مسلمان اگر اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو اگر بصد احترام، بصد قلوب اخلاص اگر وہ نام لے لے تو وہی پر اس کی نجات کا ضامن ہے، وہی نام محمد اس کی مغفرت کی گارنٹی ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا جب نام محمد سے اگر مغفرت کی گارنٹی ہے تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو آئیے آپ کو اسی جانب لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، منبر رسول کے سائے میں بیٹھا ہوں، آپ نے مجھے عزت بخشی، بٹھایا، یہ میں کچھ نہیں ہوں اور مجھ کو دے کر آپ نے نہیں بٹھایا، بلکہ ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر کچھ کہنے کے لیے ایک ادنا سا غلام آپ کے درمیان جلوہ گر ہوا تو آپ نے مجھے عزت بخشی، تو یہ نسبت ہماری بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ جب یہ نسبت مضبوط ہو جائے تو نماز بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہے، نبی سے محبت کا رشتہ جڑ جائے، روزہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق ہو جائے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، قربانی بھی قبول ہے، صدقہ بھی قبول ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دل جھک جائے تو پھر ہمارا حج کرنا بھی قبول ہے، کیونکہ ہمیں بتلایا گیا سر جھکے تو رب کی بارگاہ میں اور دل جھکے
نبی کی بارگاہ میں۔ بس دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو تھامنا ہے۔ اور میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ جو پوسٹر، جو دعوت نامہ میرے پاس پہنچا، جو جگہ جگہ چپساں ہوا، اس پر میں نے پڑھا، ہیڈ لائن تھی بفیض شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان۔ جب آپ کے فیض سے ہم ان محافل کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں تو اسی فیضان شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر لفظی ترجمہ اگر کریں تو بتایا جاتا ہے ہم نے نہیں بھیجا، وما ہم نے نہیں بھیجا، ارسلناک آپ کو، الا مگر، رحمت للعالمین سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک ہم دیکھتے ہیں تو اللہ پاک ہر نبی اور ہر رسول کو ایک قصبے کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک ریاست کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ قانون اس حد تک مقید کر دیا گیا تھا، لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر اللہ پاک اس روئے زمین پر جلوہ گر فرما رہا ہے تو قرآن پکار اڑتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو عام انبیاء و رسول کی طرح نہیں بھیجا، بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو معلوم ہوا جہاں جہاں رب کی ربوبیت ظاہر ہوتی ہے وہاں وہاں مصطفائی کام کرتی ہے، جہاں رب کی قدرت کام کرتی ہے وہاں مصطفیٰ کی رحمت کام کرتی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی عین حیات میں صحابہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، چونکہ آج ہمارے معصوموں کو، نوجوانوں کو اسکولز، کالجز میں نصاب یعنی سلیبس کے ذریعے بہکانے کی سازشیں رچائی جاتی ہیں۔ یہ میلاد کیوں کرتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فضول خرچی ہے، نعوذ باللہ کیا کیا کہتے ہیں، بس اسی کو کہنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے نوجوان بھائی ہیں اور بھی حضرات ہیں جو مارکیٹ میں یا چوراہوں پر کاروبار میں مصروف ہیں، وہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے محنت و مزدوری کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے بابا میلاد کیوں مناتے ہیں آپ؟ میلاد منانا قرآن میں ہے کیا؟ میلاد منانا صحابہ نے کیا تھا کیا؟ میلاد منانا کیا نبی نے اپنی میلاد منائی تھی؟ جی اسی طرح 12 ربیع المنور کا دن، عید کا دن جو ہم قرار دیتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے پاس عید کہتے ہیں، لیکن عید نہیں۔ اگر ہمارے اسلاف سے، ہمارے اکابر سے اگر پوچھا جائے تو بتائیں گے یہ عید نہیں ہے، عید الاعیاد، عید الاعیاد ہے۔ چونکہ عید تو ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن نماز واجب ہوتی ہے، لیکن یہ عید ایسی ہے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ یہ عید ایسی ہے جس عید کے صدقے عید الفطر ملا، جس عید کے صدقے عید الاضحیٰ ملی، جس عید کے صدقے معراج ملی، جس عید کے صدقے برات ملی، جس عید کے صدقے رمضان ملا، جس عید کے صدقے قرآن ملا، جس عید کے صدقے نماز ملی، جس عید کے صدقے زکوٰۃ ملی، جس عید کے صدقے حج ملا۔
یہ وہ عید ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد معصوموں سے پوچھا جاتا ہے قرآن میں ہے کیا؟ صاحبو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، قرآن اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن پاک سے پہلے اللہ کے اور بھی صحیفے ہیں، اللہ کی اور بھی کتابیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی، جس میں 4 بڑی مشہور بتائی جاتی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ یہ 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں۔ اب بتائیے، آپ دنیا بھر کی سیر کر لیں، بڑے سے بڑے، پرانے سے پرانے، اولڈ سے اولڈ لائبریری جا کر آپ چھان بین کر لیں، آپ کو کہیں تورات نہیں ملے گی، زبور نہیں ملے گی، انجیل بھی نہیں ملے گی۔ اب اگر اس کو کوئی نام دے دیں بائبل کہ ہمارے پاس ہے، جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، وہ انجیل نہیں ہے۔ سب کتابوں کو اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیا جب قرآن آ رہا تھا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے صاحب قرآن کو جو عظمت دی، وہی شان و شوکت قرآن کو دیا گیا، اور وہی عزت امت محمدیہ کو دی گئی۔ اس کے بعد بھی انکار کرو تو آئیے، ہم کیوں مناتے ہیں اس کا جواب آج ہم دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے، ممبر رسول کے زیر سایہ، مسجد صوفی سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں ہمارے پاس بہت ہوتی ہیں، طویل گفتگو میں نہیں جاؤں گا، بس آپ کو ایسی باتیں بتاؤں جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، قبلہ کس جانب تھا؟ آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں، قبلہ کس جانب ہے؟ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، قرآن پاک میں بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیے قرآن سے بتا رہا ہوں، کوئی حدیث، کوئی روایتیں نہیں، اس لیے کہ قرآن کا انکار کرو تو کیفر کردار تک خود چلے جاؤ گے۔ اور اللہ کے منتخب کردہ بندے، نبی کے سچے عاشق ایسے ہوتے ہیں جیسے بتایا جاتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بسایا جائے اور اپنے بڑوں کو کسی پر بڑائی نہ بتائی جائے۔ تو حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان قرآن پاک کی اس مقدس آیت مبارکہ کو لے کر اس کو نظم میں لکھتے ہیں، جیسے بھی آپ نے جامع نظامیہ کے طالب علم سے ثناء سے ان اشعار کو سماعت فرمایا، اسی طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں نہیں معلوم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا اشارے نمودار ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پاک قلب پر، اس پاک ذہن پر، اس نبوت والے ذہن پر کیا باتیں طاری ہوئی، آپ کیا مشاہدہ کر رہے تھے نہیں پتا، لیکن حالت نماز میں ہے، حالت نماز میں رب کی جانب اپنے سر کو بلند کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب کیا چاہتے ہو؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب آپ کا بار بار آسمان کی طرف آنکھوں کا اٹھنا، اے حبیب آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہوں کا اٹھنا ہم نے جان لیا ہے۔ اے حبیب اگر آپ اپنا قبلہ تبدیل کرنا چاہتے ہو تو بدل لو، تمہیں اختیار ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے نبی پاک کو مختار کل بنا کر بھیجا۔ اے حبیب آپ اپنا قبلہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بدل لیجیے، آپ کو اختیار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم حالت نماز میں مسجد اقصی سے پلٹ جاتے ہیں قبلے کی جانب، جس قبلے کی طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہوا۔ تو حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں، جان عالم
قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، جان عالم، تمام عالموں کی جان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، یعنی قبلے کا تعین کرنے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شکر ایزد، شکر ایزد رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ خدا کا شکر ہے کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، زحمت نہیں۔ اگر زحمت ہوتے تو اسی قبلے کو برقرار رکھ کر ان دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرتے، لیکن اللہ پاک کے منشے کے مطابق، اللہ پاک کی مرضی کے مطابق آپ نے قبلے کو تبدیل کر لیا اور دشمنوں کو ڈھیل دی۔ کب تک ناچتے ہو ناچ لو، قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ آج تم معصوم مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی سازشیں رچاتے ہو، لیکن میدان محشر ہوگا، وہاں فرشتہ پوچھے گا۔ قرآن پاک میں بتایا جاتا ہے لمن الملک اليوم، دنیا میں بڑی اپنی طاقت دکھاتے تھے، دنیا میں بڑا اتراتے تھے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو برجستہ کہنا پڑے گا اہل ایمان کو للہ الواحد القہار، آج تو اس خدائے رب العالمین کی بادشاہت ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ماں کے کوکھ میں رکھ کر بھی رزق دیا، ماں کے کوکھ میں رکھ کر ہمیں زندگی بخشی، اور جب ہم پیدا ہوئے سوائے ہاتھ پیر حرکت کرنے کے کچھ اور طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے ہمیں اس کام کے قابل کر دیا۔ للہ الواحد القہار، آج اللہ رب العالمین کی بادشاہت۔ یہ سب کیوں؟ یہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے۔ اگر کوئی کہے اس کے بعد میں میلاد منانا قرآن میں ہے کیا، صحابہ نے کیا تھا، تو اچھی طرح یاد رکھنا ایمان والوں، صحابہ اکرام کے دور میں میلاد منایا گیا یا نہیں وہ اپنی جگہ ہے، مگر اس میں بات کروں گا، ایسے نہیں کہ چھوڑ دوں۔ جیسے اب ایک آتا ہے پھانسی کا پھندا گلے میں لٹکا کر، کہتے ہیں معصوموں کو بہکانے کے لیے حربے کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے دور میں اتنے مرتبہ ربیع الاول آیا، خواجہ بندہ نواز کے دور میں اتنے مرتبہ ربیع الاول آیا، غوث اعظم دستگیر کے دور میں اتنے مرتبہ ربیع الاول آیا، امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں اتنے مرتبہ ربیع الاول آیا، امام شافعی کے دور میں اتنے مرتبہ ربیع الاول آیا، امام مالک کے دور میں اتنے مرتبہ ربیع الاول آیا، امام احمد بن حنبل کے دور میں اتنے مرتبہ ربیع الاول آیا۔ پورا چارٹ بنا کر بھیجتے ہیں آپ کے پاس، بتاؤ انہوں نے میلاد منایا کیا؟ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان سے اتنا پوچھ لیں، آپ امام شافعی کے دور میں تھے، امام مالک کے دور میں تھے، امام احمد بن حنبل کے دور میں تھے، امام اعظم کے دور میں تھے؟ پھر شافعی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ذات وہ جس کے سامنے اچھے سے اچھا بھی آئے تو اس کے پیروں میں سے پسینہ نہیں زمین بھی نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنایا جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی سختی کے ساتھ تاکید کی تھی کہ اس عمل کو اسی طرح کیا جائے، اس سے ہٹ کر نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی نے ان سنتوں کو اپنایا۔ پتہ ہے خالی ہاتھ سینے پر باندھنا، آمین بالجہر کرنا، نماز میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین جو بالجہر کہتے ہیں، یہ صرف آمین با آواز بلند کہنا یہ شافعی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہاتھ سینے پر باندھ کر نماز پڑھنا یہ شافعی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تاریک نماز ہے، جو تاریک صلاۃ ہے، جو مسلسل نماز کو چھوڑتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہے آپ کے پاس اتنی ہمت آج کے دور میں؟ کہتے ہیں کہ ہم شافعی، اور امام شافعی کی ذات بتاؤ، میلاد کا پیغام دے رہا ہوں، بالخصوص ان الفاظ پر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے معصوموں کو جو بہکایا جاتا ہے،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملتی ہے جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا. ابھی کہتے بھی ہیں نا نادان، مردہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اعوذ باللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں مر گئے مٹی میں مل کے کچھ نہیں کر سکتے. یقیناً تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ہماری ایک ایک سانس کا لینا یہ نبی محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے. ہمارا ایک ایک دانا کھانا یہ نبی پاک کے طلبوں کا دھون ہے. ہم مر بھی جائیں تو اس نام محمد پر قربان ہو جائیں گے. اگر اللہ نے اجازت دی تو قبر میں بھی نبی کا میلاد منائیں گے. رب کا حکم اگر جاری ہو جائے تو میدان محشر میں بھی نبی کے گن گاتے ہوئے ہم دوبارہ زندہ اٹھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی اطلاع ملتی ہے تو فوراً آپ رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہیں. دست بدعا ہوتے ہیں، کہتے مولا اس روئے زمین پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم میں نے کسی کو نہیں پایا. مولا مجھے امام اعظم کی بارگاہ سے فیض عطا فرما. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرقد پر انوار سے اکتساب فیض فرمایا، علم حاصل کیا، اپنی پیاس کو بجھائی. اور حد تو یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں ہاتھ سینے پر باندھ کر نماز پڑھنا ہے اور آمین بالجہر کہنا ہے. لیکن جب امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ہاتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ناف کے پاس باندھتے، آمین بالجہر نہیں بالسر کہتے، آمین آہستہ کہتے اور کہتے ہو کہ ہم شافعی ہیں. تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں ہر کوئی اگر ہر کس ناکس سینے پہ ہاتھ باندھے تو نہ سمجھنا کہ شافعی ہے، اگر آمین بالجہر کہتے تو نہ سمجھنا کہ شافعی ہے. کیونکہ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی یہ چاروں مسلک برحق ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ کوئی آج کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، 200 400 500 600 1000 سال پرانی جماعت نہیں ہے، بلکہ روز اول سے ہے. ما انا علیہ واصحابہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دنیا ختم ہو جائے گی، میدان محشر کا سور پھونکا جائے گا، میدان محشر برپا ہوگا، وہاں سب اپنے اپنے اعمال کی گھٹیریاں لے کر کھڑے ہوں گے. لیکن حساب و کتاب کا دن ہوگا تو اس وقت ایک جماعت ہے جس کا بھی حساب ہوگا، حساب و کتاب دینا ہے، لیکن اس جماعت کو کامیابی ملنے والی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام میں بھی جماعتیں تھیں نا، اصحاب کہف، اصحاب الصفہ، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، یہ جو ترتیب بنائی گئی نا اس اعتبار سے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے جان نثار صحابہ سنو، ما انا علیہ واصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہیں وہ جماعت کامیاب ہے، وہ جماعت کامیاب ہے. اب وہ صحابہ چاہے ہجرت سے پہلے کے ہو، ہجرت کے بعد کے ہوں، فتح مکہ سے پہلے کے ہوں، فتح مکہ کے بعد کے ہوں، یا پھر سورہ فتح جو نازل ہوا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے ہوں یا اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد، صلح حدیبیہ سے پہلے ہوں یا صلح حدیبیہ کے بعد، معراج کا واقعہ ہونے سے پہلے ہوں یا معراج ہونے کے بعد. لفظ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی، جس نے بھی مجھے ایک لمحے میں ایک نظر میں داخل اسلام ہوا اور دوسرے لمحے میں دوسری نظر میں وہ انتقال کر جائے، یہاں تک کہ ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہ ملے، یہاں تک کہ اس کو ایک سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن حالت ایمان پر وہ انتقال کر جائے تو وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے.
اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق اگر ان حضرات کی بارگاہ میں رکھ کر سوال کیا جائے کیا انہوں نے منایا تھا، تو معلوم کر لیں جو سوال کر رہے ہیں، جو ایسا کمنٹ کر رہے ہیں، ان سے پوچھ لیں بابا اس وقت آپ تھے، اس وقت آپ تھے، آپ کے آبا و اجداد تھے؟ ہم نبی کے وسیلے کے بھی قائل ہیں، نبی کے نبوت ہونے کے قائل ہیں، ہم نبی کے نور ہونے کے قائل ہیں، ہم نبی کے علم غیب کے قائل ہیں، ہم نبی کی معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ کوئی کہنے والا کچھ کہے، یہ فتنوں کا دور ہے، لیکن بس زیادہ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ ان سے پوچھ لیں اس وقت تم تھے کیا؟ اگر تھے تو کمنٹ کر سکتے ہیں، نہیں تھے تو پھر کیا کمنٹ کرو گے؟ اب کہیں گے فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں ہے۔ ابھی فتنوں کا دور ہے، اصل مواد کو حذف کر دیا جا رہا ہے، من گھڑ مواد کو اس کے اندر داخل کر کے وہی پرانا ٹائٹل لگایا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب میں حوالہ ہے، اس میں کوٹ کیا گیا ہے۔ تو خدا را ایسا نہیں۔ اگر یاد رکھ لیں صحابہ کی بات پوچھتے ہو نا، اگر ہمارے نبی کے صحابہ کے وقت اتنی سہولتیں ہوتی، اتنی آرائش ہوتی، اتنے سامان مہیا ہوتے، تو قسم اس خدا رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے، صحابہ زمین سے آسمان تک تل بھرنے کی جگہ باقی نہ رہتی، اس طرح نبی کی میلاد کے موقع پر سجا دیتے۔ اس وقت اگر یہ چیزیں ہوتی، ارے صحابہ کے تعلق سے پوچھتے ہو، صحابہ کا ایمان پوچھتے ہو، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ہم میلاد کو صرف جلسے کے حد تک محدود نہیں کرتے، ہم میلاد کو صرف جلوس کے حد تک محدود نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ جو چیز اسلام میں منع ہے ہمیشہ کے لیے منع ہے، ہر حالت میں منع ہے، ہر زمانے میں منع ہے۔ اگر کوئی بدبخت نبی کی میلاد میں ایسا شور شرابہ کرتا ہے تو اس کو اس کی قبر کا جواب دینا ہوگا، میدان محشر میں اس کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گا۔ ہم ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ہم ذمہ داری نبھاتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ائمہ حضرات، ہمارے علماء اکرام، ہمارے مشائخ اعظام، ہمارے سادات اکرام اور اہل علم سے صحبت رکھنے والی ایسی ہستیاں جگہ جگہ ان نازیبا حرکات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نوجوان، کوئی بچہ نہیں رکتا تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، ہم ذمہ دار نہیں۔ لیکن میلاد کا مطلب قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن اٹھا کر دیکھیں۔ کیونکہ زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ پھر نماز عشاء کا وقت ہوگا۔ میلاد کو ہم نے بھی سمجھا نہیں، اگر سمجھتے ہوتے تو یہ اعتراض نہیں کرتے، اگر سمجھنے کے بعد اعتراض کر رہے ہیں تو سمجھ جانا اللہ پاک نے مہر لگا دی۔ کیسے؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یسمعون فہم لا یبصرون۔ اللہ نے مہر لگا دی۔ سمجھتے تو سوال نہیں کرتے، سمجھ کر جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند ریال ڈالر کی بنیاد پر کسی کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے ایسے اعتراضات اگر ہوں تو سمجھ لینا اللہ کی جانب سے ان پر مہر لگ چکی ہے، وہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کیوں لوٹنے والے نہیں ہیں؟ اللہ نے ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، انہیں حق بات دکھائی نہیں جاتی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، حق بات سنائی نہیں جاتی، ان کے ذہنوں پر مہر لگا دی گئی، حق بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی کہ وہ حق بات کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو آئیے، قرآن پاک کہہ رہا ہے هو الاول والآخر
والظاہر والباطن. لفظی ترجمہ اس کا بتا رہا ہوں. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر، وہی باطن ہے. کون؟ کس کے لیے فرما رہا قرآن؟ نام نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ آج فتنوں کا دور تو ایسا ہو چکا ہے، ہر فرقہ جہاں جہاں قرآن میں کچھ لفظ ایسا مل جائے وہ اپنے فرقے کی طرف منسوب کر لے رہا ہے، اپنے رہنماؤں کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ دیکھو ہمارے صاحب کا نام قرآن میں آیا ہے. خاندان کی کتاب نہیں ہوتی میرے بھائی، گھر کی بایوگرافی نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے میرے ابا کا نام آیا، کوئی کہہ دے میرے دادا کا نام آیا، کوئی کہہ دے میرے مرشد کا نام آیا، کوئی کہہ دے فلاں کا نام آیا. نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے. تم اور ہم پیدا ہونے والے تھے نہیں تھے، پتا تھا؟ ہمارے ماں باپ کو اس بات کا علم تھا؟ بتاؤ. آج ہم بھی شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، اگر تو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا ہوگا بیٹی، اور آگے چل کر وہ کیا کرے گا؟ اچھا نکل کر آپ کا نام روشن کرے گا، یا نہیں پھر وہی روڈ چھاپ نکل کر تمہیں بدنام کرے گا؟ کوئی اندازہ بتا سکتا ہے اس کا؟ کوئی اس کو بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن اللہ فرما رہا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیسے ہیں؟ پہلے ہیں تو پھر آخر میں کیسے؟ ظاہر ہے تو باطن کیسے؟ دوسرا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہر ہے تو باطن کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ اللہ کے نیک مقبول بندے ظاہر میں کچھ دکھتے ہیں، باطن میں کچھ اور ہوتے ہیں. یہ چیز ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب پہلے بھی ہو بعد میں بھی ہو تو یہ کیسے ممکن؟ تو ایسے پیچیدہ سوال، ایسے کوشچن مارک آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو پسو پیش میں ڈال دیتے ہیں، آپ کو سوچنے میں ڈال دیتے ہیں. آخر کیا کریں؟ میلاد منانا یہ لوگ کہتے ہیں. اب یہ بھی مول صاحب ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، بڑے جبہ پہنے ہوئے ہے، شملہ بندھے ہوئے ہے، سب کچھ ہے، یہ بھی صحیح بول رہے ہیں. آئیے کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے، وہ فتویٰ دینے کے لیے میں نہیں آیا، بلکہ اس فقیر کو جامع نظامیہ سے نسبت ہے. بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت الرضوان نے جو پیالہ پلایا ہے، اس پیالے کے صدقے، کیونکہ وہ شہزادہ فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم کی کچھ صفات ان کے اندر ایسے پیوست ہو گئی، انہوں نے جامع نظامیہ سے ایسے ایسے چراغ روشن کیے. الحمدللہ دنیا کی چپے چپے میں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو آئیے اس بات کو بتا دوں. هو الاول والآخر، وہ پہلے بھی ہیں بعد میں بھی ہیں. کیسے ہیں؟ تفصیلات میں گئے بغیر آپ کو بتا دیتا ہوں. جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے راوی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب دیکھیے صحابی رسول کا ایمان بھی دیکھیے. چاہتے تو آپ پوچھ سکتے تھے کس کو پیدا فرمایا، کس کو نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ کس چیز کو پیدا فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری. اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اسی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا، بانٹا گیا. ایک حصے سے عرش و کرسی، دوسرے حصے سے لوح و قلم، تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ، چوتھے حصے سے ساری کائنات کو بنایا گیا. پھر
جب تک نور تھے نور ہیں، قیامت تک بھی نور ہے، میدان محشر میں بھی نور رہیں گے۔ اب کہتے ہیں نادان کہنے والے، ہم جیسے تھے، ہم جیسے بشر تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے۔ تو یاد رکھ لیں، اگر کسی کے والد کو 2 لڑکے ہیں 3 لڑکیاں ہیں، مثال بتا رہا ہوں ایگزامپل، کسی کے والد کو 2 لڑکے 3 لڑکیاں ہیں، اب ان دونوں لڑکوں کی شادی ہو گئی، ان دونوں لڑکوں نے 4 لڑکے 5 لڑکیاں پیدا ہوئی ان کو، تو کیا وہ باپ کے مقام سے بڑھ گئے؟ بازو ٹھہر کے بول سکتے ہیں بابا تمہارے 2 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں، میرے 4 لڑکے 5 بیٹیاں ہیں، بول سکتے ہیں؟ تو برابری جب اپنے ماں باپ سے نہیں ہو سکتی، اپنے بڑے بھائی بہن سے برابری نہیں ہو سکتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرنے کو چلے، کہتے ہم جیسا۔ میں یاد رکھ لیں، اگر اللہ پاک پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشری تقاضے میں بنا کر نہ بھیجتا، صرف نور ہی نور رکھتا، ظاہری اعتبار سے بشری تقاضے میں نہ بھیجتا، تو ہماری زندگیاں کیا ہو جاتی؟ آج بشری تقاضے میں بھیج کر، حلال اور حرام کی تمیز کروا کر، بازار میں چلنے، مسجد میں آنے جانے، گھر میں آنے جانے، پڑوسیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، بڑوں سے بات کرنے، چھوٹوں سے بات کرنے، تمام تر طریقے سکھلانے کے باوجود ہماری زندگیاں کیا ہیں ہم جان لیں۔ میں نہیں کہتا کون کیا کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا کون کیا کر رہے ہیں، محاسبہ کر لیں۔ جب بشری تقاضے میں جب نبی آئے، ہر چیز بتائی، اس کے بعد بھی ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ جمعہ آیا تو مسجد بھرتی ہے، وہ بھی کب؟ خطبے کے وقت خطیب صاحب ممبر رسول پر چڑھ کر خطبہ دیتے ہیں، تب ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ ابھی ہماری طہارت باقی رہتی ہے، ہمارا وضو باقی رہتا ہے۔ بعض اوقات بعض مقامات پر ایسے ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے، لوگ نماز میں ملتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اگر بشری تقاضے میں نہ بھیجتے تو پھر کیا عالم ہمارا ہو جاتا؟ اور تمام باتیں آپ محاسبہ کر لیں، میں نہیں کہوں گا۔ نبی نور تھے، نور ہیں، نور رہیں گے۔ کیوں؟ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان تحریر فرماتے ہیں، نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال، نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال، محمد رکھا اس کا نام حمدن لا یزال۔ زمین پر محمد پکارا، آسمان میں احمد پکارا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اب بتائیے، وہ بات بتا کر میں گفتگو ختم کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، تو دنیا کے سب سے پہلے بشر کون ہیں؟ انسانی اعتبار سے، بشری تقاضے کے اعتبار سے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام، ان سے پہلے کوئی بشر تھا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کیسے؟ بنا ماں باپ کی، اللہ کی قدرت کاملہ سے بنائے گئے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں یہ پانی لو اور یہ مٹی لو، یہ دونوں کو ایک جگہ کر کے ایک مجسمہ بناؤ، ایک اسٹیچو بناؤ۔ جب اللہ پاک نے حکم دیا، فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجسمہ تیار کیا۔ تو الغرض تفصیلات میں نہیں جاتا، واقعات بہت یاد آ رہے ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے مجھے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پانی اور مٹی سے بنایا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں، اب اس روح، اس مجسمے کے اندر روح پھونکی جائے۔ جب فرشتوں نے روح پھونکی تو روح حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے مجسمے میں روح پھونکی تو روح اندر داخل ہوئی اور فوراً واپس آئی۔ اب مجھ سے نہ پوچھنا
کہ تم اس وقت تھے کیا، لیکن یہ ہمارے باپ حضرت آدم کی وصیت تھی، اس کو آگے میں ضرور بتاؤں گا۔ روح واپس آئی اور فرشتوں سے کہنے لگی زبان حال سے، اے فرشتوں، تم نے مجھے یہاں بھیجا جہاں بالکل ایک اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر میں کیسے اپنی زندگی بسر کروں؟ اب بتاؤ، روح کی بھی کوئی زندگی ہے؟ یقیناً روح کی زندگی ہے۔ روح کی زندگی بریانی کھانا نہیں ہے، روح کی زندگی کافی پینا نہیں ہے، روح کی زندگی نماز ہے، سجدہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبحان ربی العظیم ہے۔ روح کی زندگی قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب روح پاک ہو تو واپس آئے۔ فرشتے مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرشتے کون؟ جو عورت اور مرد پن سے پاک ہیں، جو عورت اور مرد پن سے پاک ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں نہ کچھ ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا صرف فرشتے کے لفظ فرشتہ کے علاوہ، وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ رب کی بارگاہ میں بڑے مایوسی کے عالم میں عرض گزار ہوئے، مولا تیرے حکم پر ہم نے روح پھونکی، مگر روح جب اندر داخل ہوئی فوراً واپس آئی، ترنت واپس آئی اور زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ اس اندھیری کھوٹری کے اندر میں کیسے رہوں؟ تو اللہ پاک نے کہا رک جاؤ، رک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی دست قدرت کاملہ کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اس بنائے ہوئے مجسمے کی پشت پر رکھا۔ اپنے دست قدرت کاملہ کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بنائے ہوئے پشت پر رکھا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اب روح کو پھونکا جائے، اب روح کو پھونکا جائے۔ فرشتوں نے دوبارہ روح پھونکی تو روح جیسے اندر داخل ہوئی روشنی ہی روشنی پا لی، اجالا ہی اجالا پا لیا، منور و مجلہ پا کر اندر اپنا گھر بنا لیا، اپنا مسکن بنا لیا۔ اب واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک ملک الموت نہ آئے، اب واپس نہیں آ سکتی۔ تو فرشتے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ تو نورانی مخلوق ہے، اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی رائی دانے کے لاکھوں ٹکڑے کیے جائیں، رائی دانہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا ایک ذرہ جو ہوتا ہے نا، اس کے لاکھوں ٹکڑے کر لیں تو اتنی سی بھی اگر غلطی اگر ہو جائے، کبھی غلطی تو ہوتی نہیں تھی لیکن ذہن اگر چلا جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح فرشتے رب کی بارگاہ میں کہنے لگے مولا پہلے بھی تیرا ہی حکم تھا، بعد میں بھی تیرا ہی حکم تھا، لیکن پہلے جب روح واپس آئی ہمیں شکایت کرنے لگی، مطلب دوسری مرتبہ جب روح پھونکا گیا تو فرشتے روح اندر چلی گئی اور اپنا مسکن بنا لی، اپنا گھر بنا لی۔ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے میرے فرشتوں، جب تم نے پہلی مرتبہ روح پھونکی تھی وہ روح بالکل خالی تھی، سادی تھی، کیونکہ مجسمہ تھا نا، یہ اسٹیچو تھا نا۔ جب دوسری مرتبہ میں نے روح پھونکنے کا حکم دیا تو اس وقت اپنے دست قدرت کاملہ سے، اپنے دست قدرت کاملہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک صاف ہے، بے عیب ہے، اس لیے دست قدرت کاملہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ ہاتھ تو ہے، وہ اس کی قدرت ہے، وہ اس کا کمال ہے، وہ کیسا تھا؟ تو اپنے دست قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پشت پر رکھا۔ تو کیا تھا دست قدرت کاملہ میں؟ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا تو وہ تھا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک کا حصہ، جو کائنات بنانا تھا، جو کائنات بنانا تھا، چوتھے حصے سے جو کائنات کو وجود بخشا گیا
وہ کائنات کا نور کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پشت پر رکھا، فرشتوں سے کہا کہ روح کو پھونکا جائے۔ جب فرشتوں نے روح پھونکی تو روح اندر چلی گئی تو روشنی پالی، تو معلوم ہوا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر رکھا گیا، آدم علیہ السلام کی پشت پر رکھا گیا۔ اتنا ہی نہیں، آئیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، کیا کہا؟ اے فرشتوں، یہ آدم، نام بھی دے دیا آدم، یہ میرا سب سے پہلا نائب ہے، زمین پر میں سب سے پہلا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، تم اس کو سجدہ کرو، تم اس کو سجدہ کرو۔ جب اللہ نے کہا، حکم دیا، اللہ کا کہنا تھا، حکم جاری ہونا تھا رب کا، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، عاجزی و انکساری کے ساتھ۔ اللہ کو بڑا مقبول ہوا، فرشتے کامیاب ہو گئے۔ اس لیے ہمارے پاس معصوم بچوں کو وہ حدیثیں یاد دلائی جاتی ہیں، من تکبر وضع اللہ، جو اللہ کے لیے تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گرا دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، بلند فرماتا ہے جہاں تک وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو فرشتے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، کہا میں آگ سے بنایا گیا ہوں، وہ پانی اور مٹی سے بنائے گئے ہیں، آگ پانی اور مٹی پر فضیلت رکھتی ہے۔ فضیلت سے مراد یہ فضیلت نہیں جیسے ہم بیان کرتے ہیں، پانی، آگ پر پانی بھی ڈالا جائے تو آگ بھڑکتی ہے، آگ پر مٹی بھی ڈالی جائے تو آگ بھڑکتی ہے۔ تو آگ میں آگ سے بنایا گیا، میں اعلیٰ ہوں، اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیوں جھکوں؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہ میلاد کیوں، یہ جلسے کیوں، یہ جلوس کیوں، یہ کھلانا کیوں، یہ آثار مبارک کی زیارت کیا ہے، کتنا بول کر کہا جائے۔ تو یاد رکھ لیں، اگر ایسا ہی ہے، یہ سب کیوں، یہ سب کیوں؟ اللہ معاف کر، میں کسی پر طنز نہیں کرتا۔ ایک بات میں پوچھتا ہوں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ہر کسی کو پیٹ پر ایک داغ ہے، ایک داغ ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی ایک داغ ہے، ناف، بمبی، کیوں ہے؟ کیوں بنایا؟ دیگر جسم پر کوئی اگر جیسے کان ہے، کان کی سوراخ ہے، یہ سننے کے لیے ہے، ناک ہے، ناک کو سوراخ ہے، سونگھنے کے لیے ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ناف، بمبی، جہاں سے نہ کچھ فارورڈ ہوتا ہے نہ ریورس ہوتا ہے، نہ کچھ جاتا ہے نہ آتا ہے، نہ آؤٹ ہے نہ ان ہے، پھر کیوں بنائی گئی؟ جانتے ہو؟ صرف باتیں کرنے کو چلے، معصوموں کو بہکانے کی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ارے وجہ تخلیق کیا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ اس کو بتاؤ۔ اگر اس نبی کا میلاد ہم نہیں منائیں گے تو ہمارا جینا بیکار ہے، ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے، ہمارا سانس لینا بیکار ہے۔ ارے جس باپ نے، جس ماں نے حالت بچپن میں، دودھ پینے کی عمر میں، جب ہماری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا، بھوک کی شدت ہوتی، رات کا سمے ہوتا، اس وقت ہم ماں کی آغوش میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، باپ کے سینے پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، بھوک کی شدت میں وہ معصوم بچے جب روتے ہیں، ماں اپنی نیند کو قربان کر کے اڑ جاتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ باپ اپنے معصوم بچوں کی آواز کو سن کر اٹھ جاتا ہے، آواز دیتا ہے، کیا بات ہے بچے کیوں رو رہے ہیں میرے؟
تو جس کا رشتہ زندگی باقی رہنے تک ہے، اس کی تعظیم ہمارے پاس اتنی، اور وہ ماں باپ ہمیں اتنا چاہیں، تو پھر یہ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مقدسہ جس سے محبت کا رشتہ جڑ جائے تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، خاتمے کے وقت بھی کامیابی ہے، سکرات جس کو کہتے ہیں جی، کفن میں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے، میدان محشر میں بھی کامیابی ہے، جہاں فیصلے کی گھڑی ہوگی سب کھڑے ہوں گے اپنے نامہ اعمال کی گھٹیریاں لے کر، اس وقت بھی کامیابی ہے اگر سچی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ہو جائے۔ تو ناف کا نشان کیوں ہے؟ یہی سن لیں، اگر نہیں معلوم ہے تو سن لیں، معلوم ہے تو اس کو یاد تازہ کر رہے ہیں، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو، انکار صرف زبان سے نہیں کیا بلکہ اس مجسمہ آدم پر، آدم کے اس بنائے ہوئے مجسمے پر تھوک کر چلا گیا۔ تو فرشتوں نے پوچھا مولا، ابلیس نے سجدہ بھی نہیں کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے پر تھوکا، تو کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا اتنی دور کی مٹی نکال کر کتا بنایا جائے، اتنی دور کی مٹی نکال کر کتا بنایا جائے۔ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے پر نشان تھا، جو مٹی نکالی گئی تھی ابلیس کا تھوک تھا۔ ارے جہاں اللہ پاک ہمارے باپ حضرت آدم کے مجسمے پر اس ملعون کے تھوک کو گوارا رکھنا گوارا نہیں کیا، تو آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ توڑ کر اپنے دلوں کو شیطان کا گھر بنانا کیسے گوارا کریں میرے بھائی، شیطان کا مسکن بنانا کیسے گوارا کریں؟ اس لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، تبھی تو حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان اپنی معرکۃ العارہ تصنیف لطیف مقاصد الاسلام کے 34 جلد میں تحریر فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب تم اپنے اولاد کی تربیت کرو تو سب سے پہلے 3 اصول بتائے گئے، اس میں سب سے پہلا اصول آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں، ان کی گھٹیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دو۔ کیوں؟ ہر نمازی، ہر روزدار، ہر سقی، ہر حاجی عاشق رسول ہونا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر عاشق رسول نمازی ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے سینوں میں کوٹ کوٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دیا جائے، تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے، ان کا عقیدہ سلامت رہے، تاکہ وہ اس دنیا سے اٹھیں تو لوگ کہیں عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اب بھی اگر نہ مانے تو ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جو حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت الرضوان نے اپنی معرکۃ العارہ تصنیف لطیف، بڑی اہم کتاب ہے جس کتاب کا نام انوار احمدی ہے، اور اس کتاب کو یہاں وہاں نہیں، حرم مدینہ میں بیٹھ کر لکھا، مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر لکھا، اور اپنے شیخ کامل پیر و مرشد شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کتاب بتایا تو شیخ کامل نے کہا، اے انوار اللہ، اس کتاب کا ایک ایک حرف میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، سب کچھ کیا۔ اے انوار اللہ، یہی تو میرا ایمان ہے، یہی تو میرا ایقان ہے، یہی تو میری محبت رسول ہے، یہی میرا عقیدہ ہے۔ اے انوار اللہ، اس کتاب کا نام انوار احمدی رکھ دو، اس کتاب کا نام انوار احمدی رکھ دو۔ تو اس کتاب میں آپ نے بہت سارے ایسے واقعات لکھے، شاید ہی دنیا کے کتب خانوں میں ملنا مشکل ہے، مشکل سے چند کتابیں ملتی ہیں۔ تو ترکی میں استنبول کا جو کتب خانہ ہے، جو میوزیم ہے، لائبریری ہے، وہیں پر کچھ کتابیں مل جاتی ہیں، ان حوالوں کو آپ نے کوٹ کیا۔
تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کے لیے جب سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے انکار کر دیا، تو ابلیس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی ربوبیت بتانا چاہ رہا ہے، اپنی اقتائیت سمدیت بتانا چاہ رہا ہے، کیونکہ پیارے آقا کی ولادت بسعادت کا مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، حدیث قدسی میں آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے اس لیے میں کائنات کو پیدا کر رہا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنت کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، تو جنت کے باب الداخلے پر پہنچتے ہیں، مین انٹرس پر پہنچتے ہیں، مین گیٹ پر پہنچتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام مشاہدہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصب کیا ہوا ہے۔ پھر جنت میں آگے بڑھتے ہیں، در و دیوار پر، دروازوں پر، چوکھٹوں پر، ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیتے ہیں۔ پھر درخت کے پتوں پر دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بتایا جاتا ہے جو نہریں جاری ہیں اس نہروں کے اوپر نقش کیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حوروں کی جبینوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصب کیا ہوا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، اس کے بعد اب جنت آپ کا مسکن بن گیا، اب وہاں پر شیطان بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا پھر شیطان ملعون ہوگا تو جنت میں کیسے ہے؟ جنت میں ہے مطلب جنت اس کا مسکن نہیں، وہاں آیا۔ کیسے آیا دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے انبیاء معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ کبھی کچھ گناہ نہیں